ہاں جی مسٹر رحمت اللہ، السلام علیکم۔ سلام علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد۔ آ رہی ہے میری آواز؟ جی ہاں آواز آ رہی ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی سر آپ سے بات ہوئی تھی تو پھر بات پوری نہیں ہو سکی، مجھے یاد نہیں اس پڑتا مرتبہ آپ نے تھوڑا ٹائم دینا تھا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا بھائی۔ بات ہو جائے۔ جی ہو سکتا ہے آپ آئے ہوں، مجھے یاد نہیں پڑتا۔ ایک جگہ بیٹھو نا، جھوم رہے ہو، جھومنا نہیں بھائی۔ ایک اب بات کس موضوع پہ بات کرنا؟ صحیح ہو گیا، صحیح ہے بھائی، جھومنا نہیں، بس کس موضوع پہ بات کرنا؟ اور رحمت اللہ خان صاحب کس موضوع پہ بات کرنی ہے؟ اصل میں شور آ رہا ہے نا دوسری طرف، اس وجہ سے میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا ہاں، وہ چودھری عثمان صاحب جو ہے مست ہو گئے نا، رات کو تاریخ کر کے تراوی پڑھ کے، وہ ان کی طبیعت کچھ ہضم نہیں ہوتا کھانا ان سے۔ جی بات اس موضوع پہ کرنی ہے کہ آپ نے پہلے بھی بات آپ سے ہوئی تھی، آپ نے کہا کہ ابوبکر اور عمر مسلمان نہیں ہیں۔ میں نے اس موضوع پہ بات کرنی ہے آپ سے۔ میرا کسی بڑے عالم کو لے کے آؤ نا، کسی بڑے عالم کو لے کے آؤ، ادھر بڑے بڑے آ جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، آپ کیا ثابت کریں گے؟ آپ یہ بتائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے یا نہیں؟ شرعی خلیفہ نہیں تھے، غاصب خلیفہ تھے۔ یعنی غاصب بھی سمجھ لیں جو بھی ہیں، یعنی پہلے خلیفہ تھے تاریخ میں تو یہی ہے۔ غاصب حکمران تھے، غاصب حکمران، غیر شرعی خلیفہ پہلے نمبر پہ ابوبکر۔ اچھا جی، پھر ہاں، تو جو حضرت ابوبکر صدیق آپ کے نزدیک ہیں وہ کافر ہیں، مرتد ہیں، منافق ہیں، ذرا حکم واضح کریں۔ وہ اسی طرح جیسے عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول تھا، یعنی منافق ہو گئے نا آپ کے نزدیک۔ اچھا جی، تو آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین، اور جن کو آپ اہل بیت کہتے ہیں، وہ ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں اور عثمان ذو نورین کے دور میں نمازیں کس کے پیچھے پڑھا کرتے تھے؟ انہی خلیفہ کے پیچھے پڑھتے تھے یا اپنی پڑھتے تھے؟ اپنے والد گرامی امیر المومنین علیہ السلام کے پیچھے پڑھتے ہوں گے۔ نہیں ہوں گے یا نہیں، سوال یہ نہیں ہے۔ ابو بکر کے پیچھے کبھی نماز پڑھی؟ دیکھیں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، دیکھیں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کبھی فرادہ نماز نہیں پڑھی، کیونکہ بہت سارے دفعہ انسان کی زندگی میں پیش آتا ہے کہ انسان کو منفردہ نماز ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر اہل بیت علیہ السلام کا یہ حکم ہے کہ نماز فاجر کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے، فاجر کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں کہیں نہیں ملتا۔ اب سن لو نا میرے جواب، کہ اہل بیت علیہ السلام نے کب سوال کرا مکمل، ابھی تو کیوں خاموش ہو گئے؟ میں نے جواب آدھا جواب دے دیا۔ میرا یہ تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں ابو بکر کے پیچھے پڑھی یا نہیں؟ نہیں سوال پڑھی، یہ ہے نہیں پڑھی، کیونکہ فاجر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یعنی 18 سال ہو گئے، سنیں 18 سال کی زندگی ہے، 2 سال ابو بکر کی خلافت کی اور 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 6 سال 18 سال حضرت علی المرتضیٰ نے نمازیں نہیں پڑھی مسجد نبوی میں۔ کیوں نہیں پڑھی؟ مسجد کوئی ضروری ہے؟ میں خود مسجد نبی میں بارہا نماز پڑھی۔ اب سن لو بھائی، سن لو، یہ آپ کی جہالت ہے، آپ سمجھتے ہیں۔ اور بھائی سن لو، آپ سن لو، سن لو، یہ آپ کی جہالت ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مسجد میں اگر نماز پڑھتا ہے وہ اس کو حتماً جو ہے جماعت میں شریک ہوتا ہے۔ میں خود بارہا نماز پڑھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کسی امام کے پیچھے اقتداء نہیں۔ کوئی ضروری ہے؟ وہ خود امام ملائکہ ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، ملائکہ ان کے پیچھے ہزاروں کے ہزار ملینز کے حساب سے صف بناتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے ابو بکر کے پیچھے نماز اقتداء کرنے کی؟ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، مکہ مکرمہ میں بھی مسجد الحرام میں نماز پڑھتے ہیں، جی بالکل پڑھے انہوں نے، بارہا پڑھیں، لیکن کبھی اقتداء نہیں کیا ابو بکر عمر کے پیچھے۔ یعنی ابو بکر اور عمر کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز علی بھی نہیں پڑھی، حسن و حسین نے بھی نہیں پڑھی، یعنی کسی بھی فرد جن کو آپ اہل بیت کہتے نہیں، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، جی ہاں، خود نماز پڑھتے رہے، خود ہی نماز پڑھتے رہے، خود نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ اس سے کوئی حوالہ دے دیا آپ کہ وہ اکیلے نماز پڑھتے تھے، ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے نماز علی المرتضیٰ نے نہیں پڑھی؟ میں دکھا دیتا ہوں، اس پہ دکھا دے سر، دکھائیں گے بھی کہاں سے وہ بھی ذرا بتا۔ میرے ایک 2 سوال اور بھی ہیں، وہ بھی تاکہ پھر ہو جائیں، تاکہ ایک منٹ بھائی میں آتا ہوں۔ محترم ناظرین، میرے ہاتھ میں کتاب بحار الانوار ہے، بحار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمۃ الاطہار علیہم السلام۔ میں گیا تھا کیونکہ یہ اس کو دوسرے لائبریری سے لانا پڑتا ہے، کیونکہ اسٹوڈیو میں یہاں پہ ہم پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں ادھر اتنا جگہ نہیں ہے کہ بحار الانوار کو ہم ادھر شیلف پہ رکھ دیں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، بحار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمۃ الاطہار علیہم السلام، الجزء 29 چھاپ دار احیاء تراث العربی، سنہ 2008 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ واقعہ ہے، بہت لمبی حدیث ہے، کتاب احتجاج سے وہ روایت کرتے ہیں، صفحہ نمبر 40 ہے۔ اس میں جو واقعات ہوئے ہیں غصب خلافت کے بعد، اور ابو بکر نے کیا کام کیے، پھر اس نے
خالد ابن ولید کو کہا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کو قتل کرو، وہ کہانی پر ابو بکر ڈر گیا تھا نماز میں، تو اس میں یہ ہے ثم قام وتهيأ للصلاة وحضر المسجد، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام گئے نماز کی، انہوں نے تیاری کی۔ اسماء بنت امیس جو ابو بکر کی وائف تھی وہ آگئی، فقال الجاریۃ اذهبی الی منزل علی وفاطمہ علیہم السلام وقرئیہم السلام وقولی لعلی علیہ السلام۔ اسماء بنت امیس کو پتہ چل گیا کہ ابو بکر نے حکم دیا خالد کو امیر المؤمنین علیہ السلام کو نماز کے وقت قتل کر دینا، آپ نے تلوار سے مار دینا۔ تو اسماء نے خبر دے دی، اپنے خادمہ کو اس نے بھیج دی حضرت زہرا علیہ السلام کے گھر، اور کہا کہ علی علیہ السلام کو سلام کہنا، اور یہ آیا اس کو پڑھ کے سنا دا، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آیا، فرعون اور فرعون کے درباری آپ کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میرا مشورہ ہے کہ آپ نکل جائیں۔ تو یہ آیا پڑھ کے اس نے یہ آیا پڑھ کے سنا دینا، وہ خود سمجھ جائیں گے۔ اس نے آیا پڑھ کے سنا دیا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ اسماء بنت امیس کو سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ ان اللہ یحول بینہم و بین ما یریدون، اللہ مجھے بچا دے گا، یہ وہ اپنا جو ان کا جو ارادہ ہے وہ نہیں کر سکیں گے۔ تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے لیے آئے، وحضر المسجد وصلی لنفسہ خلف ابی بکر، صلی لنفسہ، وہ آ گئے، ابو بکر آگے نماز پڑھ رہا تھا، یہ انہوں نے پیچھے نماز پڑھی، لیکن انہوں نے فرادہ نماز پڑھی، صلی لنفسہ، فرادہ نماز پڑھی۔ وخالد ابن ولید بجنبہ ومعہ السیف، تو یہ امیر المؤمنین علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے تھے تو خالد ابن ولید تلوار لے کے ادھر ساتھ آ گیا تھا۔ فلما جلس ابو بکر للتشہد ندم علی ما قال وخاف الفتنہ، ابو بکر جب تشہد کے لیے بیٹھ گیا اس کو ڈر لگ گیا کہ بھئی اگر خالد یہی تلوار اٹھائے تو کیا ہوگا، علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پکڑ لیں گے، ابو خالد کو ماریں گے، ٹھیک ہے نا، خالد سے نہیں ہو سکے گا یہ کام، ہمارا پلاٹ جو ہے یہ سب ایکسپوز ہو جائے گا، ہم بے عزت ہو جائیں گے۔ یہ اس نماز میں تشہد کے وقت اس کو سوچ آ گیا سلام دینے سے۔ اب ہوا یہ کہ ابو بکر سلام نہیں دے رہا، بھائی ابو بکر پنس گیا سلام نہیں دے رہا، کیونکہ ان کا پلان یہی تھا نا کہ ابو بکر سلام دے گا تو خالد وار کرے گا، تو خالد بھی ادھر ہے کہ بھئی ابو بکر کب سلام دے رہا، ابو بکر سلام نہیں دے رہا، ابو بکر جو اب پنس گیا تشہدی میں۔ اچھا، وعرف شدت علی و بأسی، ابو بکر کو امیر المؤمنین علیہ السلام کی بہادری اور ان کا طاقت یاد آیا کہ بھئی یہ تو خالد جو ہے نا، خالد سے تو یہ کام ہو نہیں سکے گا، الٹا ہماری بے عزتی ہوگی، ہم ایکسپوز ہو جائیں گے۔ فلم یزل متفکرا لا یجسر ان یسلم، تو یہ ابو بکر جو ہے سوچ میں پڑا ہے، خاموش تشہد میں، بات نہیں کر رہا، نماز سے پڑھی نہیں جا رہی ٹھیک ہے نا، اور اس کو جرأت نہیں ہے کہ سلام دے دے۔ آخر حتی ظن الناس انہ سہا، لوگوں نے سوچا کہ بھئی ابو بکر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اسی لیے سلام نہیں دے رہا، یہ کسی سوچ میں ہے۔ ثم التفت الى خالد وقال یا خالد لا تفعلن ما امرتک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ارے ابو بکر نے نماز کے دوران اپنا منہ پھیر دیا ہے بھائی سلام دینے سے پہلے منہ پھیر دیا، پیچھے کیا منہ اپنی طرف، خالد کی طرف، خالد نہیں مارنا، خالد وہ کام جو میں نے تجھے کیا تھا وہ نہیں کرنا۔ پھر واپس آیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح نماز اس نے ختم کر دی، جوک کا نماز، ٹھیک ہے نا۔ فقال امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام یا خالد ما الذی امرک بہ، خالد، امیر المؤمنین علیہ السلام نے خالد کی طرف رخ کر کے کہا، خالد خلیفہ نے تجھے کیا حکم دیا تھا کرنے کے؟ قال امرنی بضرب عنقک، اس نے کہا، خالد نے کہا کہ اس نے مجھے حکم دیا تھا میں آپ کا گردن قلم کر دوں۔ قال وکنت فاعلا، سید المسلمین سلام اللہ علیہ نے خالد سے کہا کہ تیرا یہی ارادہ تھا، تو کر لیتا۔ قال ای واللہ لولا انه قال لي لا تفعله قبل التسلیم لقتلت، خالد نے کہا جی ہاں، اگر وہ نہیں منع نہیں کرتا سلام دینے سے پہلے کہ خالد وہ کام نہ کرنا تو میں تجھے قتل کرتا۔ قال فاخذه علی علیہ السلام فجلد به الارض فاجتمع الناس علیہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے خالد کو اٹھا کے مارا زمین پر، لوگ جمع ہو گئے، عمر ڈر کے آ گیا، یقتله ورب الکعبہ، عمر نے کہا کہ آؤ ابو بکر کو، آؤ خالد کو بچاؤ، علی علیہ السلام اس کو قتل کرنے لگے۔ وقال الناس یا ابا الحسن اللہ اللہ بحق صاحب القبر، لوگ آ گئے بھائی منتیں دینے لگے، یا اللہ یا اللہ یا امیر المؤمنین، صاحب قبر کے صدقے، امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس حرامی کو چھوڑ دو، اس ملعون کو چھوڑ دیں آپ۔ فخلى عنه، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا۔ ثم التفت الى عمر فاخذ بتلابیب، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام مڑ گئے عمر کی طرف، عمر کے گریبان سے پکڑ لیا، پکڑنا ہی تھا عمر کے گریبان سے کہ کیا ہو گئی بھائی، ہاں عمر نے کیا کیا وہاں پہ، ہاں آپ کو پتہ ہے۔ فقال یا ابن الصحاق، اے بدکارہ عورت کے فرزند، ولولا احد من اللہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وکتاب من اللہ سبق لعلمت اینا اضعف ناصرا واقل عددا،
اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ تو جہاد نہ کرنا یا علی، آپ نے جہاد نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کا اگر یہ وعدہ مجھ سے نہ ہوتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہوتا، تو تجھے ابھی پتہ چل جاتا کون کمزور ہے، کس کا لشکر کم ہے، کس کے پاس زیادہ طاقت ہے، ابھی تجھے پتہ چل جاتا۔ اور اس کو گریبان چھوڑ کے جب اپنے منزل چلے گئے تو امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے لیے نماز پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جماعت عمریہ کے نزدیک ایک یہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کے پیچھے نماز پڑھی، یہ تو کبھی ہمارے لیے ثابت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب ہے الملل الفصل فی الملل والاہواء والنحل، تالیف ابن حزم الظاہری، الجزء الخامس، چاپ دار الجیل بیروت، سنہ 1996 میں چھپی ہے کتاب۔ الکلام فی الصلاۃ خلف الفاسق، فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ کہتے ہیں ذہبت الصحابۃ کلہم، سب صحابہ کا یہی عقیدہ ہے، دون خلاف من احد منہم، کسی بھی صحابی کا اس مسئلے پہ اختلاف نہیں ہے۔ وجمیع فقہاء التابعین کلہم، بل کلہم، اور سب تابعین فقہا کا بھی یہی موقف ہے، دون خلاف من احد منہم، اور اس مسئلے میں کسی کا بھی خلاف نہیں ہے۔ وجمہور اصحاب الحدیث، اور سب محدثین کا بھی یہ عقیدہ ہے، وشافعی، ابو حنیفہ، داؤد، فلان فلان کا، الی جواز الصلاۃ خلف الفاسق الجمعہ وغیرہ، کہ فاسق کے پیچھے آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، فاسق کے پیچھے۔ الصحابہ الذین ادرکوا المختار، صحابہ جنہوں نے مختار کو پایا تھا، مختار کو دیکھا تھا، انہوں نے سب نے، فما تأخر قط احد، ان میں سے کسی نے بھی مختار کے پیچھے نماز پڑھنے سے ابا نہیں کیا، سب نے مختار کے پیچھے اقتداء کی نماز پڑھی ہے۔ وَأَمَّا الْمُخْتَارِ فَكَانَ مُتَّهَمًا فِي دِينِهِ مَظْنُونًا بِهِ الْكُفْرِ، مختار جو تھا وہ بے دین تھا، اور وہ اس کے متعلق لوگوں کا عقیدہ یہی تھا کہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ تو آپ کے نزدیک صحابہ نے تو کافر کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے نا۔ اور بھائی آپ کے کتابوں میں اگر ہے کوئی جگہ آپ کو مل جائے کہ علی علیہ السلام نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو ابو بکر کا اسلام اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ ہی کی کتابوں میں ہے کہ صحابہ نے تو کافر کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے جی۔ اوکے، اب بولو۔ ہاں جی، رحمت اللہ خان۔ اچھا، اس پہ بھی آپ نے صرف اپنے کتاب کا حوالہ دیا ہے، ہماری کسی کتاب کا حوالہ نہیں کیا، بخاری، مسلم، ابو داؤد۔ آپ سن لو، سن لو جواب اس کا، سن لو جواب اس کا، سن لو، نہیں جواب سن لو پہلے اپنے اعتراض کا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ علی علیہ السلام کس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، آپ چاہتے ہیں کہ ابو بکر کا اسلام ثابت کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ شیعہ کتاب سے دکھائیں کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھا، وہ تو آپ نے کیا نہیں۔ تو میرا جو موقف ہے کہ میں کہتا ہوں کہ امیر المؤمنین، سن لو اس بات آپ پر ہے کہ آپ شیعوں کے لیے دکھائیں ابو بکر کا اسلام ثابت کرنے کے لیے شیعہ کتاب سے کہ دیکھو یہاں پر امام حسن علیہ السلام نے، امام حسین علیہ السلام نے، یا علی امیر المؤمنین علیہ السلام نے، انہوں نے ابو بکر عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ یہ تو آپ نے نہیں دکھایا نا شیعوں کے لیے، میں نے اپنے کتاب سے دکھا دیا کہ ہماری کتاب میں موجود ہے کہ وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ثابت کیا نا میں نے، تو اس لیے میں نے اپنے کتاب کا حوالہ دیا، کیونکہ آپ ان کا اسلام ثابت کرنا چاہتے تھے، آپ ان کا اسلام ثابت کرنا چاہتے تھے، کس طریقے سے؟ ہاں، اس طریقے سے کہ انہوں نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وہ دکھاؤ، آپ نے دکھایا نہیں شیعہ کتاب سے، ختم۔ سر جی، آپ جو کتاب آپ نے اٹھائی ہے، جو کتاب آپ نے اٹھائی ہے، اسی میں آپ نے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ ابو بکر کے پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے تو صلی علی نفسی منفردن نماز پڑھی ہے، مسجد میں آئے، آگے ان کے خلاف، آگے ان کا جماعت ہے، انہوں نے پیچھے آ کے اپنی نماز پڑھی ہے، صلی علی نفسی یعنی انہوں نے اپنی نماز پڑھی ہے، ساتھ وہ بھی پڑھتے رہے نا، جو ابو بکر پڑھتے ہیں وہ بھی ساتھ پڑھتے رہے۔ بالکل، ہم بھی مکہ جاتے ہیں نا، ہم بھی مکہ جاتے ہیں، ادھر جماعت ہو رہی ہوتی ہے، ادھر ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے، جماعت نہیں ہے۔ اچھا، بلال رضی اللہ، ایک اور بات ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن تھے یا نہیں تھے؟ اللہ جانتا ہے وہ مومن تھے یا نہیں تھے، شیعہ کتابوں میں اس کی تعریف ہے، یعنی مومن تھے یعنی ایک کون سی بات ہے، اللہ جانتے ہیں، ظاہر میں مومن تھے، کے دور میں اذان دے رہے ہیں، ظاہر میں مومن تھے، تعریف نہیں ہے اس کی، وہ اس طرح سلمان ابو ذر کی طرح، مقداد عمار کی طرح نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے مومن تھے، مؤذن ہے رسول اللہ کے مؤذن ہے۔ سر جی بات سمجھے، ابو بکر کے دور میں بھی وہ اذان دیا کرتے تھے، نہیں دیا نا اس نے ابو بکر کے دور میں، رسول اللہ ابو بکر کے دور میں صرف ایک دفعہ اس نے اذان دیا ہے، جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ان سے خواہش کی، جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے خواہش کی کہ وہ آپ اذان دے دیتے جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا کے زمانے میں دیتے تھے، تو اس نے اذان دینا شروع کی، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا رونے لگی، جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بہت رو رہی ہیں تو منع کیا، لوگوں نے کہہ دیا کہ بلال روک دو، پھر بلال رک گئے، پھر وہ اذان اپنی کاٹ دی اس نے، پھر کبھی اذان نہیں دی اس نے ابو بکر عمر کے زمانے میں۔
میں وہی کہہ رہا ہوں، دیکھو ایک تو یہ بات ثابت ہے کہ یہاں پہ چلو بھائی اپنے مولوی کو لے کے آپ جو ہے نا آپ دوسروں کو آپ کے جہالت کے کیا ہم سزا دیتے لوگوں کو؟ بھائی کسی عالم کو لے کے آؤ، اپنے مولوی کو لے کے آؤ، اپنے عالم کو لے کے آؤ۔ یہ کون ہے بھائی؟ فاروقی، احسان اللہ فاروقی بھاگ گیا۔